ہم دو جنگوں میں فریق بنے جو افغانستان میں لڑی گئیں۔ افغانستان پاکستان کو تسلیم کرنے والا آخری ملک تھا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم اپنے اختلافات پر اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں، ہمیں دہشت گردی کی اس جنگ پر اتفاق رائے کرنا ہوگا۔ بھارت ہمارے خلاف ایک پراکسی وار لڑ رہا ہے، ہم سپر پاورز کے معاون ضرور رہے لیکن ہم نے حملہ نہیں کیا۔ بھارت سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا تو افغانستان کے ذریعے چھپ کے وار کرتا ہے۔ مودی نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہا ہے، بھارت اب براہ راست جنگ کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہم کفالت کے لیے کبھی واشنگٹن، کبھی ماسکو، کبھی لندن چلے جاتے ہیں۔ امریکی حکومتوں نے 10-12 کروڑ مسلمانوں کو مارا، مذہبی منافرت کو جان بوجھ کر ہوا دی گئی، ریاست کی سرپرستی میں تنظیمیں بنائی گئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اگر سچ نہ بول سکا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ امریکیوں نے ہمیں چھوڑ دیا لیکن ہمیں عقل نہیں آئی، ہمیں ترلئی میں واقعے پر بیان دیا تو دھمکیاں دی گئی۔ میرا موبائل دھمکی آمیز پیغامات سے بھرا پڑا ہے۔ جب تک ماضی کی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لوگوں نے ایک نیگیٹو چیز چھوڑ کے انہوں نے ایک پازیٹیوٹی کو اپنایا، دے چوز پازیٹیوٹی اوور نیگیٹیوٹی۔ کئی سالوں سے ایک کلچر گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی اور وہ جو الزام تراشی، بہتان تراشی، آوازیں کسنا، ہلڑ بازی، گھراؤ جلاؤ، فتنہ دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا، وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ زیرو ہڑتال، زیرو شٹر ڈاؤن، زیرو پہیا جام، پنجاب میں کسی بھی جگہ ہڑتال نہیں ہوئی۔ عوام نے منفی رویوں اور گالم گلوچ کو یکسر مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا اتوار کے دن تو دکانیں بند ہی ہوتی ہیں۔ عوام نے انتشاری اور فسادی ٹولے کی ہڑتال کو مکمل ناکام بنا دیا۔ پی ٹی آئی کی عیاری چلی نہیں، ارب پتیوں کی کال غریب عوام کو نقصان پہنچانے کی کال تھی۔ علماء کرام کا حکومت اور افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کہتے ہیں مذہبی رواداری کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ علماء مشائخ نے خودکش حملے کی شدید مذمت کی۔ خودکش حملہ غیر انسانی، غیر اسلامی ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی حفاظت کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ فتنہ الخوارج اور دہشت گردی کے تمام بیانیوں کو مسترد کر دیا۔ پاکستان میں تشدد کو فروغ دینے والے کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اپنی جان قربان کر کے سینکڑوں لوگوں کو بچانے والے اون عباس کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اور عسکری ایوارڈ ملنا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر اشرفی کا علماء اور مشائخ اور دیگر مذاہب کے قائدین کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا اسلام آباد حملے کے تمام سہولت کاروں کو افغانستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے، پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ سے اطالوی ہم منصب اور یورپین کمشنر کا رابطہ۔ اطالوی وزیر داخلہ نے المناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اٹالین وزیر داخلہ نے کہا اٹلی ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے، مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ یورپین کمشنر نے کہا ہماری دعائیں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ محسن نقوی بولے دہشت گردی کے خلاف پاکستان دنیا کے لیے ایک ڈھال ہے، دہشت گردی کے خلاف مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں حالیہ خودکش دھماکے بھارت اور افغانستان کی سازش ہیں۔ بھارت فیک اکاؤنٹس کے ذریعے فرقہ وارانہ فساد کرانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ علماء کرام نے ان سازشوں کو ناکام بنایا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ورلڈ بینک کے صدر نے بھی کراچی کے میگا منصوبوں کی تعریف کی، کہا دو جماعتیں کراچی کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، ملک بھر میں ہونے والے واقعات پر وہ خاموش رہتی ہیں۔ ترلئی خودکش دھماکہ کیس میں اہم پیش رفت۔ امام بارگاہ پر سیکیورٹی تعینات نہ کرنے پر ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن کو معطل کر دیا گیا۔ سب انسپکٹر اشفاق وڑائش کو کلوز لائن کر دیا۔ ایڈیشنل ایس ایچ او کو چارج سونپ دیا گیا۔ واقعے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں ایک مشتبہ شخص 2 افراد کے ساتھ آتا دکھائی دے رہا ہے۔ مشتبہ شخص نے اچانک پستول نکال کر مسجد کے گیٹ پر فائرنگ کی، جس کے بعد ملزم موقع سے فرار ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ فائرنگ کے چند لمحوں بعد دھماکہ ہوا۔
انڈس اے آئی ویک ملک میں ٹیکنالوجی کے منظرنامے کو بدل دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان مشترکہ راہ پر پرعزم ٹیکنالوجی میں آگے قدم بڑھا رہا ہے۔ زمین کے ریکارڈ کو شفاف بنایا، پیپر کے اجرا سے آمدنی میں اضافہ کیا۔ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نوجوانوں کے لیے آئی ٹی، صحت، تعلیم اور دیگر منصوبے شروع کیے۔ غربت یا محنت مسئلہ نہیں، مسئلہ بدلتے قوانین ہے۔ بیوروکریسی میں بار بار اصول بدلنے سے عام شہری متاثر ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی مصدق ملک کہتے ہیں حکومت نے ایک سال میں 650 سے زائد مختلف اصلاحات متعارف کروائیں۔ اصلاحات کا مقصد شہریوں کو دربدر ہونے سے بچانا۔ وفاقی حکومت کی 100% فائلیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں۔ معاشی محاذ پر بڑی کامیابی، چاروں صوبوں نے آئی ایم ایف کا سالانہ ہدف 6 ماہ میں ہی تقریباً مکمل کر لیا۔ وفاق کو 1.18 ٹریلین روپے کا ریکارڈ کیش سرپلس فراہم۔ رواں مالی سال 2025 کے پہلے 6 ماہ یعنی جولائی سے دسمبر مجموعی طور پر 1.18 ٹریلین روپے کا کیش سرپلس فراہم کیا گیا، جو آئی ایم ایف کے سالانہ ہدف کا تقریباً 80% ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبوں کی جانب سے کیش سرپلس کا ہدف حاصل کرنا آئی ایم ایف پروگرام کے تسلسل کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے محفوظ پنجاب مشن کے تحت صوبے بھر میں فائر سیفٹی کے اقدامات تیز کر دیے گئے۔ اہم کمرشل ایریاز اور بازاروں میں فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب جاری۔ تمام اضلاع میں مجموعی طور پر 1161 فائر ہائیڈرنٹس لگائے جائیں گے۔ لگائے جانے والے فائر ہائیڈرنٹس میں 980 نئے فائر ہائیڈرنٹس شامل۔ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کا ٹکراؤ ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی جلد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین پی سی بی میں مذاکرات۔ محسن نقوی نے واضح طور پر کہا بھارت کے خلاف میچ کے انعقاد یا منسوخی کا حتمی اختیار حکومت کے پاس ہے۔ اماراتی کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان سے بھارت کے خلاف 15 فروری کا میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام کی لاہور میں محسن نقوی سے ملاقات۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت میں کرکٹ نہ کھیلنے کے فیصلے پر بنگلہ دیش کی حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاکستان نے بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے آئی سی سی کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عازمین حج 2026 کے لیے سعودی ویزا بائیو میٹرک کی تاریخ میں توسیع۔ سعودی ویزا بائیو میٹرک کروانے کی حتمی ڈیڈ لائن 17 فروری مقرر۔ ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے عازمین موبائل ایپ سے گھر بیٹھے بائیو میٹرک مکمل کریں۔ بائیو میٹرک کے بغیر حج ویزا نہیں لگے گا۔ کراچی میں رمضان سے پہلے بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے۔ گینگ وار بھتہ خور کمانڈر وسیع اللہ لاکھو اور سمت کاٹھیا واڑی ناظم آباد میں سرگرم۔ ضلع وسطی میں گینگ وار کمانڈر جمیل چھانگا کی بھی دوبارہ انٹری۔ ناظم آباد نمبر 3 پر ریسٹورانٹ پر دہشت گردوں کی بھتے کی پرچی اور فائرنگ۔ بھتہ خور، تاجر برادری، ریسٹورانٹ مالکان، دکانداروں پر حملے کرنے لگے۔ سراپا بازار میں سونے اور چاندی کی قیمت مزید بڑھ گئی۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 340 روپے کے اضافے سے 8,615 روپے پر پہنچ گئی۔ رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ صوم کم از کم 300 روپے فی کس مقرر۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ صوم کا نصاب جاری کر دیا۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کہتے ہیں جو کے حساب سے 1100 روپے، کھجور کے حساب سے 1600 روپے صدقہ فطر اور فدیہ صوم ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر ہر مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بسنت کو پرامن طریقے سے منانے پر عوام سے اظہار تشکر۔ مریم نواز کہتی ہیں نوجوان نسل نے پہلی بار کھلی فضا میں بسنت کو اچھے طریقے سے منایا۔
لاہور کے عوام نے میرے اعتماد کی لاج رکھی، لاہوریوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر اچھا لگا۔ کامیاب بسنت کے انعقاد پر متعلقہ محکموں کو بھی شاباش۔ طلئی دھماکے کے متاثرین کے ساتھ ہیں، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔ میڈیا نے بسنت کو کامیاب بنانے اور ملک کی مثبت تشخص کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا لاہور اور پاکستان کے شہریوں، اوورسیز پاکستانیوں، غیر ملکی مہمانوں اور سفیروں کا شکریہ۔ محفوظ بسنت منانے پر لاہور کے رہنے والوں کو مبارکباد۔ عظمہ بخاری نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ بسنت کا وقت ختم ہو گیا، اب پتنگ بازی کی اجازت نہیں۔ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں، خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ کے خلاف دہشت گردوں سے رابطے کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر فرد جرم عائد کر دی۔ رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ کا صحت جرم سے انکار۔ سانحہ گل پلازہ کیس کی سماعت میں اہم پیش رفت۔ کیس کے 4 عینی شاہدین نے اپنا بیان قلمبند کرا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے گواہان کے بیانات کو کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ کیس کے عینی شاہدین میں 3 سیلز مین اور ایک 13 سالہ بچہ شامل۔ آریان نے اپنے بیان میں بتایا، 17 جنوری کو میں حذیفہ کو گڈ بائی کہنے گیا تھا۔ وہ اپنے ابو کی دکان پر بیٹھا ماچس سے کھیل رہا تھا۔ حذیفہ کے پاس ماچس کے 2 ڈبے تھے اور وہ دکان پر اکیلا تھا۔ رات 10 بج گئے تو وہ اس وقت بھی ماچس سے کھیل رہا تھا۔ اس دوران فلاور شاپ میں آگ بھڑک اٹھی۔ لاہور کے بھارتی گیٹ میں ماں بیٹی کے سیویج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے سے متعلق مقدمے میں اہم پیش رفت۔ مقدمے کے مدعیان نے ملزمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے صلح کی بنیاد پر گرفتار 5 ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ مدعی نے عدالت میں بیان دیا کہ ہم ملزمان کے خلاف مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ ملزمان کو بری یا مقدمے سے ڈسچارج کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ لاہور میں انسداد پولیو مہم کے دوران 2 ٹیموں پر حملہ۔ ہربنسپورہ میں پولیو ٹیم پر خاتون نے 5 نامعلوم افراد کو بلا کر تشدد کروایا۔ موقع پر پہنچنے والی پولیس کو بھی تشدد اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہدرہ کے علاقے چمن کالونی میں شہری نعیم کی اہلیہ اور دیگر نے ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کار سرکار میں مداخلت سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج۔ T20 ورلڈ کپ 2026 پاکستان ٹیم اپنا دوسرا میچ کل امریکہ کے خلاف کھیلے گی۔ پہلے میچ میں قومی کرکٹ ٹیم نے ایونٹ کے ابتدائی میچ میں نیدرلینڈز کو 3 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ میچ کا فیصلہ آخری اوور کی تیسری بال پر ہوا۔ فہیم اشرف نے ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمنز ٹیمیں کل ایکشن میں نظر آئیں گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ کے لیے قومی ویمن ٹیم نے بھرپور پریکٹس کی۔ 2021 کے بعد پاکستان ویمن ٹیم جنوبی افریقہ کا دورہ کر رہی ہے۔ تمام میچز پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے کھیلے جائیں گے۔ اور وادی کوئٹہ اور اطراف میں وقفے وقفے سے باران رحمت صبح 6 بجے سے برسنا شروع ہوئی تھی۔ بارش سے خشک سالی کے اثرات میں کمی آئے گی۔ کوئٹہ اور اطراف میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔